بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا پس جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا اللہ نے ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت فرمائی اور وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے۔ اور یہ اشارہ تھا آئندہ میں 3 مہینے بعد جو خیبر اور دیگر بستیاں فتح ہونی تھی، پہلے اشارہ کر دیا کہ یہ مکہ میں کوئی غنیمت نہیں ملنی تھی، نہ وہاں جنگ ہونی تھی، لیکن اس آئندہ کی خوشخبری دی، وہ بہت سی غنیمتیں بھی حاصل کریں گے اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوری عنایت کی ہے۔ یہ جو ابھی فتح مل رہی ہے یہ تو فوری ہے، غنیمتیں بھی تمہیں ملیں گی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ یہ مومنین کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست کی ہدایت دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ بندی کا ایسا معاہدہ کروا دیا ہے کہ اب وہ تمہارے اس سائیڈ کے دشمن، شمالی دشمن یعنی یہ خیبر والے اور آگے والے، یہ تنہا ہو گئے گویا۔ یہ جو جنوبی دشمن تھے مکہ والے، ان کے ہاتھ اللہ نے تم سے روک لیے، اب یہ جنگ نہیں کریں گے اور تم ان کو شکست دے دو گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمہارے ہاتھوں شکست دلوا دے گا۔ اور دیگر غنیمتیں جن پر تم قادر نہ تھے اور وہ اللہ کی قدرت میں تھی، اللہ کے احاطہ قدرت میں تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ دیگر غنیمتیں اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، پھر حنین کی جنگیں ہوئی، اور مسلمانوں کے پاس غنیمتوں کے ڈھیر لگ گئے۔ یہ سارے کے سارے وعدے اللہ اسی سورہ فتح کے نزول کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کر دیے تھے کہ اب جو ہے تم نے یہ جو فتح اللہ نے دی ہے، اس کے بعد تم نے اقتدار ہی اقتدار دیکھنا ہے۔ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار ہو جاتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے، یہ کافروں کو بھی ایک میسج تھا، ایک میسج کہ اگر کافر پچھتا رہے ہوں، بعد میں پچھتائیں کہ ہم لڑ کیوں نہیں پڑے مسلمانوں سے، صلح نہیں کرنی تھی، لڑ پڑنا تھا، کیونکہ بعد میں اسلام اتنا طاقتور ہو گیا کہ بعد پچھتائے ہوں گے کہ کاش ہم لڑ ہی پڑتے، ان کے ساتھ کام تمام کر دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے نہیں لڑے، چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، یہ نہیں لڑے۔ اگر یہ لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے اور نہ کوئی کارساز پاتے، نہ کوئی مددگار پاتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیبیہ کی صلح نہ ہوتی اور جنگ ہو جاتی تو بھی اللہ مسلمانوں کو اگرچہ قلیل تھے ان پر فتح عطا کرتا۔ اور اگر کفار تم سے جنگ کرتے تو پیٹھ دکھا کر فرار ہو جاتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے اور نہ مددگار۔ اللہ کے دستور کے مطابق، یہ لفظ ہے سنت اللہ۔ سنت اللہ، اللہ کے ان قانونوں کو کہتے ہیں سنن اللہ کہ جو بدلتے نہیں ہیں، جو تغییر نہیں کرتے، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو یہ ان میں سے ایک ہے، اور اللہ کے دستور کے مطابق جو پہلے سے رائج ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یعنی کیا مطلب کہ جب مومن اکٹھے ہو جائیں اور اپنے نبی کی اطاعت کریں تو وہ قلیل بھی ہوں تو خدا کافروں کو بھگا دیتا ہے، شکست دو چار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا قانون ہے
جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ مومن ہونے چاہیے، ایک مقدار میں ہونے چاہیے تاکہ اللہ پھر یہ فتح دے، اور ان کو میدان میں ہونا چاہیے۔ اور وہی ہے جس نے کفار پر تم کو فتح یاب کرنے کے بعد وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اسی حدیبیہ کے واقعات کے دوران کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے، مثلا ایک دفعہ تقریباً 40-50 کے قریب افراد رات کو حملہ آور ہوئے، لیکن مسلمان یہ حدیبیہ میں جب ان کا پڑاؤ تھا تو چاق و چوبند تھے، انہوں نے سب کو گرفتار کر لیا۔ شب خون مارنے آئے تھے کہ بہانہ بنے اور جنگ شروع ہو جائے اور بالآخر فتنہ برپا ہو جائے، تو انہوں نے پکڑ لیا، رسول اللہ کو لا کر پیش کیا، رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ ایک دفعہ فجر کی نماز کے قریب پھر تقریباً 80 کے قریب آدمی تھے، انہوں نے حملہ کیا، یہ بھی سارے گرفتار ہوئے، رسول اللہ کے پاس لائے گئے، رسول اللہ نے ان کو بھی آزاد کر دیا۔ اور یہ اشارہ ہے اس کی طرف کہ اللہ نے وادی مکہ میں، یعنی ایسی حکمت خدا کی تھی کہ ان کے ہاتھ تم پر نہ اٹھ سکے، اور تمہارے ہاتھوں کو بھی اللہ نے ان سے روک دیا، اور اللہ نے تمہیں ان پر فتح عطا کر دی، اور اللہ تمہارے اعمال پر خوب نظر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ واقعاً جو مومن تھے اور رسول اللہ کے ساتھ تھے، ان کے لیے کتنا یہ پر لذت ہوگا کہ ڈائریکٹ گویا اللہ تعالیٰ ان کو کمانڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو تم کر رہے ہو تمہارے پیچھے پیچھے میں کیا کر رہا ہوں، پس تم پردے کے ظاہر میں تم کر رہے ہو، اور پس پردہ تمہارے پیچھے اللہ کی ذات ہے کہ جس کی حمایت تمہیں حاصل ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔